کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے، صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ جب میدان سجا تو ایک ہوا کا ایسے بگولا آیا، تو آپ نے فرمایا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ پہلے یہ خبر پھیلی کہ قریش 3000 آ رہے ہیں، تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جب ایمان والوں کو آپ کے ذریعے سے میں نے کہلوایا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیوں گھبراتے ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے آسمان سے اترتے ہوئے؟ بالکل کافی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر خبر آئی کہ 5000 آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ آئیں اچانک تم پر حملہ کرنے 5000، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ ایک ایک فرشتے کو چن کے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ پھر آگے یقین کو درست کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فرشتے کچھ کریں گے، یہ تو تمہاری نیک بندے دنیا سے چلے گئے ان کو پکارتے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے، مانگنا صرف اللہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اور جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں 1000 ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، فوراً اللہ نے تمہاری سنی، اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، خوشخبری لو میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ جب میدان سجا تو ایک ہوا کا ایسے بگولا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ہوا کا ایک بگولا اٹھا، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میکائیل کی سب سے بڑی عظیم الشان جنگ ہے باطل کے خلاف، عدد کے لحاظ سے جنگ مولاز گرد، تغرل ایک تو سلجوکی تھے جن کا یہ ڈرامے بھی چلتے رہے، یہ تغرل عثمانی جن کے ڈرانے اب چلتے رہے، ایک تغرل سلجوکی تھا، اس کا بیٹا تھا الپ ارسلان، وہ 12000 کا دستہ لے کر اپنی سرحد پر معائنہ کر رہا تھا کہ روم کا بادشاہ رومانوس 3 لاکھ فوج لے کر آ گیا، 2 لاکھ لڑنے والے اور 1 لاکھ پیچھے لوٹ و مار کرنے والے تھے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا 12000 ہیں، ہم 3 لاکھ ہیں۔ یہ عدد کی برتری اتنی بڑی پوری 1445 سال میں اس ایک ملاز گرد کی جنگ میں ہوئی ہے۔ تو ان کا جو وزیر تھا ملک شاہ، نظام الملک کا حضور بہت تھوڑے ہیں، لڑنے کے قابل نہیں، واپس چلیں، تیاری کر کے آئیں۔ تو الپ ارسلان نے کہا میں واپس جاؤں گا تو پیچھے جو میری رعایا کو یہ قتل کریں گے ان کا خون میری گردن پر ہوگا، لہٰذا میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ پھر سارے تکڑے ہو گئے۔ تو پھر ہفتے والے دن تو پھر نظام الملک نے کہا یہ کل جمعہ کا دن تاخیر کریں، جمعہ میں سارے امت آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو پھر ہفتے کو جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو الپ ارسلان نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار دی،
اور گھوڑے سے اترا اور پہلی صف میں کھڑا تھا اور سجدے میں گر گیا اور تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگا۔ ایک ہمارے بادشاہ ہیں جنہیں لوٹ مار کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، ایک وہ بادشاہ تھا جو 12,000 کو لے کر 3,000 سے بڑھ گیا کہ میں اپنی جان پیش کروں گا تاکہ بعد میں میری رعایا قتل ہو تو میرے اوپر نہ آئے۔ اور پھر سجدے سے اٹھ کر اس نے اعلان کیا، میں اب ایک عام سپاہی ہوں، میں قتل بھی ہو جاؤں تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور حملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 لاکھ کو شکست دی۔